مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا جس کا نام تھا زید بن ثانہ۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گیا، اس لیے اب ہم کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے زید بن ثانہ کو ہدایت کا فیصلہ فرمایا تو یہ صورت پیش آئی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اسی وقت کسی گاؤں کا ایک دیہاتی مسلمان آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جی ہمارے گاؤں میں کچھ لوگوں کو ہم نے ترغیب دے کر مسلمان کیا ہے، اور ترغیب یہ دی کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے تو اللہ پاک تمہارے لیے وافر رزق کا انتظام فرمائیں گے۔ لیکن ہو اس کے برعکس گیا کہ وہ مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد وہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہو گئے۔ تو اب مجھے خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رزق کے لالچ میں مسلمان ہوئے تھے، اب تنگی دیکھ کر اسلام سے نہ پھر جائیں، تو آپ ان کی مدد فرمائیں تاکہ ان کی یہ مالی مشکلات دور ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں یعنی یہ معلومات کی کہ کچھ ہو تو اس کو دیا جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ آج کل تو کچھ بھی نہیں ہے جس سے ہم اس کی مدد کریں۔ یہیں قریبی یہ زید بن ثانہ بھی کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو اس وقت آپ کو میں دے دیتا ہوں قرض، اور فلاں آپ کے جو صحابی ہیں ان کے باغ کی جب کھجوریں اترے گی تو ان کھجوروں میں سے مجھے میرا قرضہ واپس کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ٹھیک ہے، قرضہ ہم تمہیں واپس کریں گے، لیکن باغ کی شرط مت لگاؤ، کسی بھی باغ کی ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے اس صحابی کے باغ میں کھجوریں نہ ہو، کوئی ایسی آفت آ جائے جس سے کھجوریں تلف ہو جائے۔ تو بہرحال معاملہ طے ہو گیا، وہ گیا اور اس نے 80 اشرفیاں لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ نے وہ اشرفیاں اس گاؤں سے آنے والے مسلمان کے حوالے کی اور اس کو یہ وصیت کی کہ لوگوں کی ضرورت اور حاجت کے مطابق جا کر لوگوں میں تقسیم کر دو۔ وہ چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ ابھی وہ تاریخیں جن میں قرضہ واپس کرنا تھا باقی تھی، پوری نہیں ہوئی تھی، کہ ایک جنازے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے اور آپ کے ساتھ حضرت عمر بھی تھے اور دیگر صحابہ بھی تھے۔ تو یہ زید بن ثانہ وہاں پر آ گیا۔ جب آپ اس کی تدفین سے فارغ ہوئے، ایک طرف آپ سائے میں کھڑے ہوئے تو اس نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے سے دامن پکڑا اور دامن ہلا کر کہا کہ جی کیا بات ہے عبد المطلب کی اولاد، کیا تم لوگ وہ پرانے طریقے سے لوگوں سے قرضہ لے کر واپس نہیں کرو گے؟ آپ نے ہم سے قرضہ لیا، واپس نہیں کیا۔ زید بن ثانہ خود کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حرکت کی تو میں نے اس وقت رومال اپنے سر پہ اس انداز سے ڈالا ہوا تھا کہ کوئی مجھے پہچانے نہیں، لیکن میں نے حضرت عمر کی غضبناک نگاہوں کی طرف دیکھا کہ انہوں نے اپنی تلوار کی طرف اشارہ کیا اور مجھے ہاتھ سے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھی دیکھ لیا، پھر حضرت عمر سے فرمانے لگے کہ عمر، یہ اس موقع کے اوپر یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اس موقع پر مناسب یہ ہے
کہ مجھے بھی نصیحت کرو کہ میں اس کا قرضہ وقت پر ادا کروں، اور اس کو نصیحت کرو کہ قرضہ مانگنے میں نرمی کرے، میری طرفداری کے اندر اس پر سختی مت کرو۔ پھر حضرت عمر سے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور جو اس کا قرضہ ہے وہ قرضہ بھی ادا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 من کھجوریں اس کو زیادہ دو، اس کو قرض مانگنے میں تکلیف ہوئی ہے، یہ تکلیف اس کی دور ہو جائے۔ حضرت عمر فرماتے میں اس کو ساتھ لے گیا، اس کو قرضہ بھی دیا، 2 من کھجوریں بھی دی۔ اس نے پوچھا کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ تو عمر نے کہا نہیں۔ پھر اس نے وہ اپنا رومال ہٹایا، چہرہ صاف، تو حضرت عمر نے بھی پہچان لیا اور اس نے بتایا کہ میں زید بن ثانہ ہوں۔ تو عمر نے کہا تم تو بڑے سنجیدہ آدمی ہو، یہود کے عالم ہو، تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میں نے جان بوجھ کے کی ہے، اور اس لیے کی ہے کہ جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو میں مسلسل آپ کے بارے میں جو کچھ ہماری آسمانی کتاب تورات میں لکھا ہوا ہے اس کو میں پرکھتا رہا، دیکھتا رہا، اور وہ تمام باتیں جو آخر الزمان نبی کی نشانیاں تھیں وہ میں نے آپ کے اندر دیکھ لی، لیکن 2 باتیں باقی تھی، جو باتیں اس طرح برتاؤ جب تک نہ کیا جاتا وہ باتیں واضح ہو کر سامنے نہیں آتی۔ پوچھا وہ 2 کیا باتیں تھیں؟ کہا ایک بات یہ ہمارے تورات میں لکھا ہوا ہے جو آخر الزمان نبی ہوں گے ان کی قوت برداشت ان کی قوت غضب پر غالب رہے گی، اور دوسری کوئی بندہ جتنا بھی ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے گا وہ اتنا ہی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں گے۔ کہا کہ یہ 2 نشانیاں وہ تھی کہ جو جب تک ایسی کوئی حرکت میں نہ کرتا یا کوئی اور نہ کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے سے رویہ کیا ہوتا اس وقت تک یہ کھل کے سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ یہ میں نے کی، اب تم گواہ رہو، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی کلمہ پڑھا، اور پھر آپ کے پاس آ کر بھی کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اور پھر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آج کے بعد یہ میری دکان، یہ میرا مال، سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان، آپ جہاں چاہیں جتنا چاہیں میرا مال آپ خرچ کریں۔ پھر وہ مسلمان ہوا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات کے اندر اس نے شرکت کی، اور بعد میں غزوہ تبوک کے اندر وہاں اس کو، حالانکہ غزوہ تبوک میں باضابطہ طور پہ جنگ نہیں ہوئی تھی لیکن کوئی تیر ایسا آیا لگا اسے اور وہ شہید ہو گیا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ، آپ کی نشانیاں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیونکہ ہماری منزل یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاکیزہ اور سیرت طیبہ کے خد و خال اپنائیں اور اپنی زندگی کے اندر انہیں پیدا کریں، یہ ہماری منزل ہے اور یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ ہم بھی اپنا جائزہ لیا کریں کہ آیا ہمیں جو چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آ جاتا ہے اور پھر جناب غصہ اتارتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے دوسرے کی عزت خراب ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، بس اپنے غصے کا جب چاہے اظہار کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی میں تو کیا کروں جی، کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یہ چیزیں اپنی عادتیں بدلنی ہے، اسی کو بدلنے کے لیے تو اللہ نے مقصد یہ کہ ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ آپ نیک صحبت میں رہیں، اچھے لوگوں میں رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ آپ کو غصہ آئے تو جا کر وضو کر لیں، کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، کسی محفل میں باہر نکل جائیں۔ فرمائے کہ غصہ انسان کے ایمان کو شدید نقصان پہنچاتا، اور کتنی باتیں، غیبت کرنا حرام ہے، عادت پڑ جاتی ہے، رکتی نہیں ہے، کسی کو تانا دینا اور کسی کی جستجو کے اندر لگے رہنا، یہ ساری چیزیں ہمارے دین میں آج، یعنی میں بعض مرتبہ یہ دیکھتا ہوں کہ جو اخلاق آج غیروں میں ہے ہم مسلمانوں میں وہ بنیادی اخلاق بھی نہیں رہا۔ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے،
میں نے یہ جب میں امریکہ میں رہا تو وہاں میں لیپ ٹاپ بھی استعمال کرتا تھا، تو کئی جگہ پر ایسا ہوا کوئی آنے والا ایک دم آ کر میرے برابر میں نہیں بیٹھتا تھا، وہ دور کھڑے ہو کر پوچھتا تھا میں آ سکتا ہوں؟ تو پھر میں نے وہاں ایک بزرگ سے پوچھا، انہوں نے کہا ان لوگوں کو یہ عادت ہے کہ وہ کسی کے موبائل کو ڈائریکٹ نہیں دیکھیں گے، کسی کا لیپ ٹاپ ڈائریکٹ نہیں دیکھیں گے، اس کو یہ بہت برا سمجھتے ہیں کہ اس بندے نے ہمارا راز اور ہماری چیز کیوں دیکھی ہے پرسنل۔ کہا یہ میں حیران نہیں کہ یہاں کافروں کے ملک میں رہ کر مسلمانوں نے سیکھ لیا، اور ہم مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہیں، ہمیں دوسرے پر بدگمانی، کسی کی چیز میں گھسنا، معاملات میں کرنا، پھر اپنا ذہن خراب کرنا، پھر دیکھو تباہی کتنی مچتی ہے، تعلقات الگ خراب ہوتے ہیں، اور اپنے ذہن میں دوسرے بندے کی کمزوریاں آ جائے، جب بھی وہ سامنے گزرے گا وہ کمزوری ذہن میں آئے گی، اس کے بارے میں محبت تو نہیں پیدا ہوگی۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سختی سے منع کیا تھا کہ مجھے کسی کی بات آ کر مت بتایا کرو، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں جب گھر سے باہر آؤں تو میرے دل میں سب کے لیے یکساں جذبات ہو۔ تو اللہ ہمیں بھی یہ اعلیٰ تعلیم سیکھنے کی، اعلیٰ اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔